بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله بھی ہم عقیدہ پڑھیں گے. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. النساء والفاطمة. آگے پڑھیں. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. النور 22. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المنافقون آية 8. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. صاد 82. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہم عقیدے کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں، یقیناً یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، العقیدۃ الواسطیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب. اور اس کتاب میں زیادہ زور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر دیا گیا ہے. کتاب التوحید میں ہم لوگوں نے توحید الوہیہ اور ربوبیہ کو بہت ہی تفصیل سے پڑھا ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں، توحید الالوہیہ اور ربوبیہ کو ہم نے کتاب التوحید میں بہت ہی تفصیل سے پڑھا ہے. لیکن اسماء و صفات پر کتاب التوحید میں زیادہ زور نہیں دیا گیا، زیادہ اس پر گفتگو نہیں کی گئی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے اس کتاب کو منتخب کیا تھا، العقیدۃ الواسطیہ کو. اور اس کتاب میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات یعنی توحید الاسماء والصفات پر زور دیا گیا ہے، بلکہ تقریباً گفتگو اسی پر ہے، توحید الاسماء والصفات پر. تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں الحاد کے کیا معنی ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی اقسام کیا ہیں، یہ ابتدائی کلمات میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کچھ اصول ذکر کرنے کے بعد، اسماء و صفات پر ایمان لانے کے کچھ اصول و ضوابط ذکر کرنے کے بعد، قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ رب العالمین کے کن کن اسماء و صفات کا تذکرہ کیا ہے، ان آیتوں کو اور پھر ان احادیث کو جمع کر دیا ہے. تو ابھی تک ہم لوگ قرآن کی آیتیں ہی پڑھ رہے ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے. ہاں آگے حدیث بھی انشاءاللہ، آگے احادیث بھی پڑھیں گے ہم لوگ. فی الحال آیتیں ہم لوگ پڑھتے جا رہے ہیں. تو ابھی تک اللہ رب العالمین کے کافی اسماء و صفات کو ہم نے پڑھ لیا جو قرآن سے ثابت ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ جن اللہ کی صفات کو جن صفات کو اللہ کی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے العفو، المغفرۃ، الرحمۃ، العزت والقدرہ. عفو و درگزر، اور مغفرت معاف کرنا، اور رحمت رحم کرنا، اور عزت اور قدرت، یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں. قرآن سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 4 آیتوں کو ذکر کیا جو یا جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. تو سب سے پہلی آیت تھی جس کی تلاوت کی گئی تھی، ان تبدوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا. ان تبدو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم، ابدا یبدو کے معنی، ابدا یبدی کے معنی کرنا، ظاہر کرنا، ظاہر کرنا، ابدا یبدی ظاہر کرنا. ان تبدو خیرا او تخفوه، تم کوئی اچھا کام کر کے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو یا لوگوں سے اس کو چھپاؤ، اعلانیہ، یا اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو. او تعفو عن سوء، یا برائی کو درگزر کر دو. او تعفو عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا، تو یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ
یعنی وہ عفو ہے اور وہ قدیر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی دو صفتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک العفو اور ایک القدرہ، ان دو صفتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت ہے ان تبدوا شیئا او تخفوه، سورۃ الاحزاب کی آیت، ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، یہ بھی اسی آیت کے معنی سے ملتی جلتی آیت ہے کہ ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، کہ تم کچھ بھی کرو یا کچھ بھی عمل ظاہر کرو، یعنی اس میں عموم ہے ان تبدوا شیئا او تخفوه، چاہے وہ عمل خیر ہو چاہے وہ عمل شر ہو۔ اللہ رب العالمین نے بالعموم کہا کہ ان تبدوا شیئا او تخفوه، اور اس سے پہلے کیا کہا؟ ان تبدوا خیرا کہا ہے نا۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان تبدوا خیرا او تخفوه، وہاں پر قید کر دیا، اللہ نے کہا کہ ان تبدوا خیرا او تخفوه، خیر تم لوگوں کے سامنے کرو یا لوگوں سے چھپاؤ۔ لیکن سورہ احزاب کی اس آیت میں کہا کہ ان تبدوا شیئا یشمل الخیر والشر، کہ تم خیر ہو یا شر ہو لوگوں کے علانیہ کرو یا ظاہر کرو، ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، تو اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں، پہلی آیت میں تو اللہ رب العالمین کے عفو اور القدرہ، ان دو صفتوں کا تذکرہ ہے۔ اچھا، عفو کے معنی کیا ہے؟ جی جیسے آپ عبدالعفو، العفو کے معنی ہے التجاوز عن العقوبہ، التجاوز عن العقوبة، ان تبدو خیرا او تعفو او تخفوه او تعفو عن سوء، او تعفو عن سوء، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا ہے تو آپ اس کو سزا نہ دیں، یہی ہے العفو، آپ اس کو سزا نہ دیں، کہ آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا ان اللہ، ایک جگہ اللہ نے کہا کہ نہیں، اسی جگہ فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا، اگر ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے اور ہم اس کو درگزر کرتے ہیں مطلب ہے کہ ہم اس کو سزا نہیں دیتے، واپس اس کا بدلہ نہیں دیتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین تو اس سے زیادہ درگزر کرنے والا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کس طرح کا معاملہ ہے ہمارا اللہ کے معاملے میں، لیکن اللہ رب العالمین درگزر کرنے والے ہیں۔ فإن الله كان عفوا قديرا۔ تو بعض علماء نے کہا العفو کہتے ہیں کہ طاقت رکھتے ہوئے درگزر کر دینا، یہ العفو ہے، طاقت رکھتے ہوئے، سزا کی طاقت یا بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے اس کو سزا نہ دینا، بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے اس سے بدلہ نہ لینا، یہ اصل معنی ہے عفو کا؟ جی۔ التجاوز عن العقوبہ یہ معنی بھی ہے، اور اس کے اندر ایک دقت یہ بھی ہے اور باریکی ہے اس کے معنی میں کہ طاقت رکھتے ہوئے قدرت کے ساتھ کسی کو درگزر کر دینا، یہ ہے العفو اصل میں۔ کبھی کبھی یہ عمل العفو، یہ عمل کبھی ممدوح بھی ہے اور کبھی مذموم بھی ہو جاتا ہے، یعنی درگزر کرنے والا جو کام ہے وہ کام کبھی اچھا بھی ہوتا ہے اور کبھی وہی کام برا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے درگزر کرنے سے سامنے والے انسان میں مزید سرکشی پیدا ہو رہی ہے تو پھر آپ کا درگزر کرنا یہ قابل مذمت ہے، برا ہے، برا عمل ہے، وہاں پر آپ کا درگزر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور کبھی آپ کے درگزر کرنے سے سامنے والا سرکشی سے رک جاتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے، تو پھر یہ عمل قابل مدح ہے، مطلب یہ کہ تعریف کے قابل عمل ہے اور اچھا عمل ہے آپ کا، ٹھیک۔ تو یہاں پر اسی لیے کہا گیا کہ عفو کے ساتھ اصلاح ضروری ہے،
درگزر آپ وہی کریں، درگزر آپ جب کر رہے ہیں کسی کو تو پھر اصلاح بھی ضروری ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فمن عفا واصلح، تو ہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو درگزر کر رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ آپ کے درگزر کرنے سے کہیں سامنے والا سرکش تو نہیں ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس نے آپ کے ساتھ برائیوں کا معاملہ کیا ہے، جس نے برا کیا ہے، آپ کے درگزر کرنے سے اگر وہ سرکش ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے آپ کو کہا گیا فمن عفا واصلح، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اسی اصلاح کی آپ کو فکر کرنی ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ کس طرح کی معافی مطلوب ہے آپ سے، کس طرح کی معافی مطلوب ہے آپ سے. ایسی معافی مطلوب ہے جس کا فائدہ سامنے والے کو، ایسی معافی آپ سے مطلوب ہے. اللہ رب العالمین جس کا حکم دے رہے ہیں، ایسی معافی کا حکم دے رہے ہیں کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے، سامنے والا غلطی سے باز آ جائے. ایسی معافی نہیں، ایسا درگزر نہیں کرنا کہ سامنے والا برائی میں اور آگے بڑھ جائے یا وہ سرکشی میں مبتلا ہو جائے. یعنی ان کو کہنا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن اصلاح ہو اس کی، ایسا اس کو درگزر کریں کہ اس کی اصلاح ہو جائے. ایسا اس کو درگزر کریں ایسے طریقے سے. اجر ملے گا جی جی، اگر ہم مطلب اس کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اصلاح کرنی ہے، اس کو بتانا ہے، تو اس میں جو معاف کرنے والا اس کو اجر ہوگا. ہاں بالکل، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اور اس وقت یہ ایسا عمل ہوگا کہ پھر اس کا ثواب بے حساب ہے، اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے. جس طرح شیخ ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں ایک ینگ لڑکی کو ایک دوسرے اس کے ینگ دوست نے مار دیا تھا، اور وہ کرسچن تھا. تو جب مارنے والا جی مارنے والا اور مرنے والا مسلمان تھا، تو ان کی جو عدالت میں جب مقدمہ چلا تو اس کو اس کے فادر نے اس کو معاف کر دیا، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ وہ کیوں معاف کرا ہے. تو بعد میں بعد میں وہ ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر، یہ ہے. تو اسی کو کہتے ہیں فمن عفا واصلح. پھر ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا جو اجر ہے وہ بے حساب ملتا ہے. جزاک اللہ خیر یا امامنا. اب سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کسی کو معاف کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح ہوگی یا وہ مزید برائی پر عمل کرے گا، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ غالب ظن، آپ کا ظن غالب کیا کہتا ہے کہ ایک شخص، مگر میں اس مجرم کو اگر معاف کروں تو میرا غالب ظن کیا کہتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں. تو غالب ظن اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے گی، یہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوگا، تو معاف کر دیں آپ. ظن غالب کیا بولیں گے اس کو؟ اندر کا جو آواز ہوتا ہے، جو اندر سے اندر کو ایک زیادہ چانسز آپ جو آپ کا گمان ہے، جو آپ کا گمان ہے، غالب گمان. مطلب اگر آپ ایک دفعہ یعنی آپ نے معاف کر کے دیکھ لیا، پھر اس کے رزلٹ کو دیکھتے ہوئے اگلی دفعہ کے لیے آپ کو مطلب بالکل اندازہ ہو جائے گا بالکل دوبارہ بالکل. جی، تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی صفت عفو کا تذکرہ ہے اور ساتھ میں قدرت کا بھی. فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اسی چیز کو سامنے رکھ کر علماء نے کہا کہ درگزر کمال عفو یہ ہے کہ انسان قدرت رکھتے ہوئے اس کو درگزر کر دے، اور اس سے اللہ رب العالمین کی ذات متصف ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی ذات اس صفت سے متصف ہے کہ اللہ رب العالمین قدیر ہے، وہ عزیز ذو انتقام ہے، وہ انتقام لے سکتا ہے، وہ غالب ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو، معصیت کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. تو انسانوں سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے اس کو معاف کر کے بتائیں. اسی لیے کہا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پچھاڑ دینے والا پہلوان وہ نہیں، ریس الشدید، کہا پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے جو مطلب یہ کہ طاقت رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ مارنے کی طاقت ہی نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا ورنہ میں کیا کرتا.
ہے نہیں ہمت مارنے کی، بدلہ لینے کی نہیں ہے، تو ایسے لوگ بولتے ہیں جاؤ جاؤ. جیسے کچھ لوگ جو ہے نا صدقہ خیرات کرنا نہیں چاہتے، جب ان کا مال لٹ جاتا ہے تو بولتے ہیں چھوڑو صدقہ ہو گیا، خیرات ہو گیا. اکثر کہتے ہیں نا، اکثر نکالتے نہیں ہیں، لیکن جب چھن جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ یہ صدقے میں ہے. ہاں، یہ صدقہ. میرے استاد ہمیشہ کو آخر ذکر کرتے تھے، کوئی ایک شخص سفر پر نکلا، ساتھ میں ستو لے کے نکلا. ستو جانتے ہیں نا؟ ستو جی 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 ہمارے زمانے میں پتھر جی، کے ابھی زمانے بھی- میں بنتا ابھی تھا، بھی ہے. ابھی بنتا ہے اس زمانے میں بھی. ہاں، تو وہ ستو لے کر نکلا اور کسی جنگل میں بھوک لگی تو بیٹھا کھانے کے لیے. تو جیسے ہی بیٹھا کھانے کے لیے ہوائی اور ستو اڑ گیا. تو اس نے کہا کہ جا جا صدقہ ہے سب. تو یہ نہیں ہے. طاقت رکھتے ہوئے مطالبہ کیا جا رہا ہے ہم سے کہ ہم درگزر سے کام لیں. چلیے، یہ جو کہتے ہیں ہم تو جو قیامت تک معاف نہیں کریں گے، یہ بھی تو غلط کہتے ہیں نا، بلکہ اللہ معاف کرنے والا. ان کو حق ہے، ان کو حق ہے، وہ معاف کریں یا نہ کریں، لیکن معاف کر دیں تو پھر فاجرہ علی اللہ، فاجرہ علی اللہ. معاف کر دیں گے تو یہ بہت بڑا کام ہے. اگر نہیں معاف کرتے ہیں تو ان کا حق ہے وہ. سے زیادہ نہیں ناراض رہ سکتے، تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو معافی کے بغیر وہ دل کیسے صاف ہوں گے، اور پھر وہ کیسے وہ اپنی وہ سے زیادہ بالکل. اسی میں قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اچھا یہیں پر ہے نا، یہیں پہ ہے. ہاں وہ آیت آ رہی، دوسری آیت ہے، وہ دوسری آیت ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یہ آیت کریمہ، یہ آیت، اچھا میں اس سے پہلے ایک بات اور پچھلی آیت سے متعلق بات بتا دوں میں آپ کو، پھر اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ آ جائے گا. کہ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا، کہ اللہ رب العالمین جو معاف کرنے والا ہے وہ قدرت کے ساتھ ہے. اور یہ کمال عفو کی دلیل ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے، انتقام کی طاقت، بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے، سزا کی طاقت رکھتے ہوئے، عقوبہ کی طاقت رکھتے ہوئے بھی انسان معاف کر دے تو یہ کمال عفو ہے، اور اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے. تو یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے دونوں صفتوں کو جمع کر دیا. کہا کہ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ رب العالمین عفو بھی ہے اور وہ قدیر بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ غالباً اس کا معنی یہ ہے کہ العفو سے مراد اگر بندے سے واجبات چھوٹ رہے ہوں، اگر بندے سے واجبات ترک ہو رہے ہوں تو اللہ رب العالمین عفو ہے. اگر بندے سے واجبات چھوٹ رہے ہوں تو اللہ رب العالمین عفو ہے، کیونکہ واجبات کے چھوٹنے پر سزا ہے اور اللہ رب العالمین سزا دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین وہ عفو ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں اور وہ قدیر بھی ہیں. ٹھیک. اچھا، معاف کرنے کے لیے ایک اور لفظ ہے مغفرت کا، غفور ہے اللہ رب العالمین. تو عفو اور غفور میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عفو ترک واجبات پر ہے اور غفور یہ فعل محرمات پر ہے. یعنی نور ترک واجبات، واجب چیزوں کو چھوڑنے پر اللہ رب العالمین عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، فرما سکتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین چاہیں، اللہ لا یغفر یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چاہیں گے اللہ رب العالمین تو ترک محرمات پر اللہ حرام چیزوں کو، عفواً کیا بولا میں نے، ترک واجبات، واجب چیزوں کو چھوڑنے سے بندہ جب چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر بندہ حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے. یہ فرق ہے دونوں میں کہ اگر بندہ اللہ غفور ہے، اس میں ہم غفور میں آ جاتا ہے. نماز چھوٹ گئی، اللہ رب العالمین عفو ہے. کوئی حرام کردہ کام ہو گیا ہم سے، اللہ رب العالمین غفور ہے. یہ فرق ہے عفو اور غفور میں. ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو غفور ہے اللہ کی صفت، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایک بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور عفو کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں
اور نامہ اعمال سے بھی ہٹا دیتے ہیں. درج تو رہے گا لیکن اس کی سزا نہیں ملے گی. وہ مغفرت ہے نہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں. وہ ولیعفو ولیصفحوا میں ہے وہ چیز. ہاں صفح میں وہ چیز ہے. عفو اور غفور میں دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا معنی جانا تھا العفو کا؟ تجاوز عن العقوبہ ہے نا. تو یہی ہے کہ غفور غفرہ کے ایک معنی کیا آپ کو پتہ ہے نا؟ چھپانے کے معنی بھی ہیں. ایک وہ واقعہ حضرت مصطح کا چھپانے کے معنی بھی ہیں. غفرہ کے ایک معنی چھپانے کی بھی ہیں. تو اللہ رب العالمین پردہ پوشی کریں گے غفور, اور عفو کے معنی ہے کہ اس کو سزا بھی نہیں دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو سزا نہیں دیں گے. اللہ رب العالمین اس کو سزا نہیں دیں گے. چلیں آگے کی آیت دیکھیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. شاید آپ میں سے بہت ساروں کو پتا ہوگا کہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ حضرت مصطح مصطح نہیں ہے, وہ مصطح بن اثاثہ. مصطح بن اثاثہ. ہاں بعض لوگ اس کو اثاثہ پڑھتے ہیں. مصطح بن اثاثہ. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلیرے بھائی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا, منافقین نے بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا. کچھ صحابہ نے بھی زبان کھولی تھی. یہ ٹارگٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں تھیں, بلکہ ناموس رسالت پر الزام لگانا تھا, ناموس رسالت کو داغدار کرنا تھا. یہ اصل مقصد تھا منافقین کا, ورنہ اما عائشہ پر الزام لگانا ان کا مقصد نہیں تھا. تو کچھ منافقین کی زد میں کچھ صحابہ کرام بھی آ گئے, جن میں سے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے, جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلیرے بھائی. اسے اس قدر تکلیف ہوئی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو, اس قدر تکلیف ہوئی, اور واقعی بہت زیادہ تکلیف کی بات ہے. ایک عام آدمی الزام تراشی کرے تو ہی تکلیف کی بات ہے, لیکن رشتہ دار, اور وہ رشتہ دار جس کے ساتھ ہم اس نے سلوک کر رہے ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے تو یہ تو بہت زیادہ تکلیف کی بات ہے, بہت بڑی خطا رحمی ہے یہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آ گیا, اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھا لی کہ اب وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی, کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس آیت کریمہ میں حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کی 3 صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ, اولو الفضل سے مراد ابوبکر رضی اللہ عنہ. وَلَا يَأْتَلِ قسم نہیں کھانا چاہیے اولو الفضیلت والوں کو, یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو. أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى, پہلی صفت مصطح بن اثاثہ کی کہ وہ قریب تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی. آواز ہے کیا؟ والمساکین, دوسری صفت ہے کہ وہ مسکین تھے. والمہاجرین, اور مہاجر تھے. ان 3 صفات کا اللہ تعالیٰ نے خود تذکرہ کیا ہے مصطح بن اثاثہ کے. اب آگے کیا ہوا کیا ہوگا آگے انشاءاللہ پڑھیں گے, اگلے ہفتے انشاءاللہ. اللہ نے ملاقات رکھی ہے.